السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 159 سے پڑھیں گے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر جہاں 194 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اگست کی آج 26 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها ام لہم اعین یبصرون بها ام لہم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے الہم ارجل، کیا ان جو بت ہے جن کو تم پوچھتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں؟ یمشون بہا، کہ جن کے ساتھ وہ چلتے ہو۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہو۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں، یعنی ان کے لیے مطلب یہی ہے کہ ان کے کان ہیں یسمعون بہا، جن سے وہ سنتے ہو۔ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے شرکاء جن کو تم نے بنایا ہے، اللہ کے شریک کار بنا رکھا ہے، ان کو بلاؤ۔ ثم کیدون، پھر میرے خلاف تم سازش کرو، وہ مکر دجل کرو۔ فلا تنظرون، پس مجھے مہلت نہ دو۔ ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب، یقیناً میرا کارساز اللہ ہے، وہ ذات جس نے کتاب نازل فرمائی ہے۔ وہو یتولی الصالحین، اور وہی صالحین نیکوں کا کارساز ہے۔ والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اگر تم ان کو دعوت دو ہدایت کی طرف یا ہدایت کے لیے تو وہ نہیں سنتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ ان کو دیکھتے ہیں گویا وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَهُمْ لَا يَرْجُونَ، جب کہ وہ دیکھتے نہیں۔ یہ تصویر جو ہوتی ہے جب دیکھنے اسی طرح ہو گیا، تصویر مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی تصویر ہے، یہ بہت بیچارے دیکھتے نہیں۔ خذ العفو، آپ درگزر کرنا اختیار کریں۔ وامر بالعرف، اور اچھائی کا فرمان جاری کریں۔ وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے آپ اعراض کریں، گریز کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر کوئی چھینے یا جھپٹ لے شیطان آپ سے، نزغن، کوئی ایسا چھیننا، فاستعذ باللہ، یعنی آپ سمجھیں کہ وہ شیطانی حملہ ہو رہا ہے تو اللہ کی پناہ طلب کریں، اللہ سے استعاذہ کریں۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرات،
جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور میں بت پرستی کا عروج پہ دور تھا۔ لات، منات، حبل، عزا، یہ بت ہے معروف جن کو پوجا جاتا رہا، اور حبل جو بت ہے اس کو خانہ کعبے کی چھت پہ گاڑا ہوا تھا، اور وہ مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے یہ بڑے بڑے سفارشی سمجھے جاتے۔ جس طرح قرآن مجید میں وضاحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی طرف سے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کو معبود اور الہ سمجھ کر نہیں پوچھتے، بلکہ ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ بہت بڑے سفارشی ہیں، اور ان کی سفارش اللہ مسترد نہیں کرتے، ہم ان کو شفیع سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں یا ان کو پوچھتے ہیں۔ عبادت کا تذکرہ ہے، ما نعبدہم الا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب تبصرہ کی ہے جو بت ہے، جو بھی آپ نے بنایا ہوا ہے، جس طرز کا بنایا ہوا ہے، جس چیز کا بنا ہوا ہے بت، تو ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ سوال ہوتے ہیں۔ اللہم ارجل، یہ رجل ان کی جمع ہے، کیا ان کے پاؤں ہیں؟ یمشون بہا، جن سے وہ چل سکتے ہو؟ کبھی بتوں کو چلتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہو؟ پاؤں ہیں جن سے چل پھر سکتے ہو، ہاتھ ہیں جن سے کسی چیز کو پکڑ سکتے ہو؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ پاتے ہو؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے سن سکتے ہو؟ تو یہ تو عام جو زندہ انسان ہے اس سے بھی بدتر ہے۔ ابھی کسی انسان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اس سے دعا کرائی جا سکتی ہے، اس سے پانی روٹی مانگا جا سکتا ہے زندہ انسان سے، لیکن یہ تو مردوں کی بات ہو رہی ہے، اور ان آستانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے آدمی استدعا کرے، دعا کرے، نظریہ رکھے یہ سنتا ہے یا میری مدد کر سکتا ہے، یا مشکل کشائی کے لیے اس کا بھی کوئی درجہ یا حصہ ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اگر ہم ان اختیارات کا کچھ حصہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو دے دیں، دنیا کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں، اور پیر فقیر بھی ہیں ان میں، اور وزراء بھی، عمراء بھی، اور جوہلاء بھی، سارے لوگ موجود ہیں، کسی کو ہم کچھ حصہ اپنے اس بادشاہت کے اختیارات کو دے دیں تو اللہ نے تبصرہ کیا ہے، لا یؤتون الناس نقیرا، ان لوگوں کو کھجور کا چھلکا اتار کر بھی نہ دیں۔ کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے چھوٹا سارا، کسی کام نہیں آتا، نہ کھانے کے، نہ پینے کے، نہ پہننے کے، اتنی چیز بھی لوگوں کو نہ دے۔ تو یہ ہمارا شرف اور بزرگی اور کبریائی ہے جو اللہ کی ذات، صفات، الوہیت، ربوبیت کو نہیں مانتے۔ اللہ نے ان کی روٹی بھی بند نہیں کی، ان کی آنکھیں بند نہیں کی، ان سے بادشاہ نہیں چھینے۔ کتنے دنیا کے اندر بادشاہیں کر رہے ہیں کہ وہ کون ہیں؟ کمیونسٹ ہیں اور وہ دہریہ ہیں، اللہ کو بھی نہیں مانتے لیکن حکومتیں کر رہے ہیں۔ یہ اس بادشاہ کی بہت بڑی کبریائی کی دلیل ہے کہ اس کو نہ ماننے والوں کا پیشاب بھی بند نہیں کرتا، آنکھیں بند نہیں کرتا، روٹی ٹوکر بند نہیں کرتا، ان سے بھی نہیں چھینتا۔ لیکن تبصرہ اللہ نے کر دی ہے، جس بت کو تم پوج رہے ہو اس کے پاؤں ہیں جس سے چل سکتے ہو، اور ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہو، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہو وہ، یا ان کے کان ہیں جن سے سن سکتے ہو۔ تو ارشاد فرمایا ہاں پھر بھی اگر تم ان کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہو، کرنی والی سرکاریں تم ان کو سمجھتے ہو، قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، پھر جتنے تمہارے شرکاء ہیں، تمہارے زعم، خیال، عقیدے کے مطابق کہ یہ چیزیں ہیں، ان سب کو بلاؤ، ثُمَّ كِيدُونِ، پھر میرے خلاف تم تدبیر کرو، چال چلو، ہیلہ سازی کرو، مکر و دجل کرو، فلا تنظرون، تو فرمایا پھر فلا تنظرونی، مجھے مہلت بھی نہ دو، تو بتاؤ تم میرا کوئی بگاڑ سکو گے؟ اللہ نے تو اعلان کرا ہے رسالت باب سے، آپ اعلان کرو میں اپنی ذات کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو کون کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ جن سے تم ڈرتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا بگاڑ دیں گے، بگڑی بنا دیں گے، اور لکھا ہوئے لوگوں نے اللہ کے پکڑے چھڑاوے محمد تے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ، تے پھر بھی پکا سنی۔ اور درویشوں کو سمجھ لگی؟ اللہ کرے سمجھ لگ جائے۔ چاچڑ وانگ مدینہ دسے، چاچڑ شہر ہے یا گاؤں بستی ہے،
اور عقیدت کا اظہار کرتے مرید کہتا ہے چاچڑ وانگ مدینہ دسے مینو اس طرح وہ معزز ہے جس طرح مدینہ منورہ ہوتا ہے تے ظاہر دے وچ پیر فریدن بظاہر وہ بزرگ نظر آتا ہے پھر لیکن باطن دے وچ اللہ وہ وچ اللہ ہی ہے تو اللہ ہی اللہ کرنی چاہیے یہ شرک کا یہ معیار ہے ان پر ہی تبصرہ ہو رہا ہے ان کے ہاتھ ہے پاؤں ہے آنکھیں ہیں اور سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں چل سکتے ہیں ککھ کنڈا نہیں کر سکتے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مار مار کے تباہی پھیر کی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے عقیدہ صدیاں پہلے پیش کر دیا تھا ان کو مارو ٹکڑے کرو جزازن ان کو بارہ بارہ کر دو یہ کچھ بھی آپ نہ شہادت دے سکتے ہیں نہ دفاع کر سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو بچا سکتے تو تمہارا انہوں نے کیا کرنا ہے تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں تو یہ سمجھنے کے لیے تو دلائل موجود ہیں مواد موجود ہے اگر نہ سمجھنا ہو تو پھر ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے سو جائے ارشاد ہوتا ہے توجہ کریں جی ان ولی اللہ میرا کارساز میرا مشکل کشا میرا حاجت روا یہ رسول پاک سے اعلان کروایا جا رہا ہے وہ کون ہے وہ تو اللہ ہے اور کون ہے اللہ الذی نزل الکتاب جس نے قرآن یہ نازل فرمایا ہے جس نے محمد رسول اللہ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے جن کو ومار صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین بنایا ہے جن کو امام الانبیاء بنایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے لے کر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا او ان سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماء یہ سارے منظر دکھائے وہ ہے میرا رب وہ ہے کارساز وہ ہے بگڑی بنانے والا وہ ہے شفا دینے والا وہ ہے موت و حیات کا مالک قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین یہ عقیدہ ہے تو یہ اعلان کیا میرا تو وہ کارساز ہے اچھا جی وہو یتولی الصالحین تو نیکوں کا بھی وہی کارساز ہے نیکوں کا وہی یار ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یہ فتوے یہ فیصلے یہ خبریں اللہ تعالیٰ نے قرآن حوالے سے دی ہیں اب کچھ سننا نہیں چاہتا ماننا نہیں چاہتا عمل کرنا نہیں چاہتا تو اس کو ڈنڈے مار مار کے سنانا پڑھانا بٹھانا یہ تو دین نے اجازت نہیں دی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی رشد بھی واضح ہے گمراہی بھی واضح ہے جنت کا رستہ بھی واضح ہے جہنم کا رستہ بھی واضح ہے پھر اللہ کا تبصرہ بھی موجود ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون ایک پھر سوال پیدا ہوتا ہے ایک کھانے میں نمک زیادہ ہے ایک کھانے میں نمک تھوڑا ہے دونوں پر تنقید کرو گے تو دونوں برابر ہیں کھانا وہی اچھا لگے گا جس کا کھانا نمک مرچ معتدل ہو اس کو ٹوٹ کے پڑیں گے سارے کھائیں گے جس میں نمک نہیں ہے وہ بھی چھوڑ دیں گے جسے نمک زیادہ ہے وہ بھی چھوڑ دیں گے کیا مطلب ہے افراد و تفرید کمی اور زیادتی دونوں کو اللہ نے مسترد کیا ہے اعتدال کا رستہ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما خیر الامور اوسطها امام اللہ فرمایا بہتر چال درمیانی چال ہے وہ چلو زندگی بھی اچھی گزرے گی پریشانی بھی نہیں ہوگی تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے ارشاد یہ کیا جا رہا ہے کہ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم اور جن کو تم پکار دے ہو تمہاری مدد ہی نہیں کر سکتے پکار 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 کے آوازیں مارو تمہیں جواب نہیں دے سکتے کیا اعلان ہے قرآن میں یہ کہتے ہیں جن کو تم پکار لا یسمعون وہ تو درویش سنتے نہیں تم پکارے ہو یا علی حجویری یا دادا یا فلاں یا گنج بخش وہ نہیں سنتے قرآن کے الفاظ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ اگر وہ سن بھی لیں تمہیں جواب نہیں دے سکتے نہ سنتے نہ جواب دے سکتے تو مسئلہ کس طرح حل ہوگا ان کو پتہ نہیں انہوں مٹھیاں دی ضرورت ہے مسکین جڑا ٹکرا ماردا ہے تے تینوں مٹھے کون چھپائے گا سبحان اللہ اے حکیمی بولی چ گل کیتی میں اس کو ضرورت ہے روٹی کی وہ ٹکرے مار رہا ہے انہوں پتہ ہی نہیں بدل روٹی مانگتا ہے یہ کس کی شان ہے الحی القیوم کی شان ہے اللہ لا الہ الا هو ماں سو گئی باپ سو گیا بیوی سو گئی بچے سو گئے اللہ فرماتے ہو کال ملا میں حی القیوم ہوں میں ہمیشہ زندہ ہوں سنتا ہوں جواب دیتا ہوں اور کال میں پیسے بھی نہیں لگتے ڈائریکٹ کال ملتی ہے تو کب ہونا سبحان اللہ کال ملا کے ذرا دیکھو نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ موت آتی ہے۔ وہ حی القیوم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اس کو پتہ ہے اینو کھچڑی دی ضرورت ہے، اینو دوائی دی ضرورت ہے، اینو گرمے دی ضرورت ہے، اینو مینگو دی ضرورت ہے، اور اینو بدانا انگوراں دی ضرورت ہے، اینو چھتراں دی ضرورت ہے، یہ بھی جاندا ہے سارا۔ غافر ذنب قابل توبہ شدید العقاب، وہ سارا جاندا ہے۔ یہ چھتروڑ کراں گے ٹھیک ہوئے گا، اینو روٹی کھواں گے ٹھیک ہوئے گا، انہیں حلوہ کھواں گے تو یہ نعرے مارے گا، پتہ اللہ تعالیٰ۔ اور سمجھ لگی گل؟ لیکن ایک اللہ نے فطرتیں رکھی ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ کھوتی ریڑھی والا بزرگ ہوتا ہے نا، کھوتی ریڑھی والا، وہ پھیرے لاندا ہے، 2 4 5 حاجی ارشد صاحب دے ڈیرے تے لیا، پھر ادھر بالے کھڑے، پھر دروازے کھڑے، پھر پرانی شے کھڑی، شٹریں کھڑے، خوش ہو گیا، لو جی اج بڑے پھیرے لگے نے، اج روپیے چنگے بن گئے۔ وہ آندا ہے وہ کھوتیا، وہ کھوتے دا پترا، میں دن اج میں پھک نہیں کھوانی تے میں سلیمان سویٹ دے رس گلے کھوانے نے، تے رس گلے دے پیسے بھی زیادہ لگے، شے بھی چنگی ہے، تے کھوتے دے پتر اگر رکھو تے کھوتا غصے ہو گیا، ادا ساری تے کٹدا بھی رہا تے میرا ٹل بھی لواندا رہا تے وقت بھی ضائع کیتے تے کھواندا مینوں کیے پیا، حالانکہ شاید چنگی ہے بظاہر، لیکن وہ فطرت کے مطابق نہیں، تے سبحان اللہ کے سکنا ہے۔ رس گلے پرا کرو تے پھک رکھو تے کھوتا نعرے مارے گا۔ اسی بات کو سمجھایا گیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل، لیکن پہچان کون کرے گا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علم دین سب سے زیادہ قیمتی شے ہے، لیکن پہچانے گا جو وہ ہے، اور جس کو سمجھ آئے گا کہ مجھے کچھ علم مل رہا ہے، مجھے عقل مل رہی ہے، ہدایت قدر تو وہ کرے گا، باقی سارے جوتیاں لے کے نکل جان گے۔ ایک شگرد سی نا پڑھ کے گیا جو استاد جی آتا علم بڑی دولت ہے، علم بڑی دولت ہے، علم بڑی دولت ہے، وہ آتا اچھا تجربہ کرنا میں، سمجھ لگتی گل جی؟ وہ گیا موچی کول، آندا میری جُتی ٹوٹ گئی ہے تے ایتاں سن میرے کو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر قل هو اللہ احد یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ جُتی گاڑ دے آندا جا چبلا مارنا پیا، نکل جائے تو پیسے دے مینوں 10 روپیے، وہ جُتی نہیں کڈی، وہ ایتاں پڑھ کے آندا یہ تو دولت سی بڑی، اس کو بول ہی نہیں کیتی، کدی حدر سناتا ہے، کدی بدلا کرتا ہے، کدی گنے کرتا ہے، سارا سا معاملہ اس سے نکل جائے تو پھر ہو گیا، انہوں بھوک لگ پئی، وہ پکوڑے والی دکان دے، انہوں آتا جی آدھا پا پکوڑے دے، تیرے میں کل ہو اللہ سنانا، موعظتین سنانا، سن لے بے، میں تینوں سورۃ مزمل سنانا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سبحان اللہ، یا ایھا المدثر، اور سمجھ بھی لگتی بھی کوئی گل دی، الرحمن علم القرآن، آندا کی کھپنے پہ درویشہ پیسے دے، وہ مار مار کے ٹکرا، وہ آ گیا استاد کو، استاد تو سے علم بڑی دولت ہے، قرآن بڑی دولت ہے، قرآن و حدیث بڑی دولت ہے، سندا ہی کوئی نہیں گل، آندا اچھا پترا تے دس رہا، انہیں دیتا پتھر، وہ پھر پتھر لے کے گیا، انہوں نے جا پہلا ٹکرا، پہلا قرآن سنا تھا، پتھر لے کے آ گیا، جا نکل جائے، پکوڑے والے بھی جواب دے چھڈیا، موچی بھی جواب دے چھڈیا، فلانے بھی جواب دے چھڈیا، اس آگا ادھر آ بازار جا، او سنہری دکان ہے اتنے کھڑے نو، سن لیو بے درویشو، گرارے والے کتب بھی سنتے رہے، وہ بندہ کہنے لگا یار تیرا پتھر بڑا قیمتی ہے، میں 3 لاکھ دے دیاں گا، تو سبحان اللہ کے سکنا ہے، کنے لاکھ ماواں گا، تو استاد آخر سی دینا نہیں، آندا جی چلو ٹھیک ہے دے دو، میں نہیں بارہ کھانا، وہ ٹر پیا کہنے لگا چل 3.5 لے لیں، وہ آندا چل 4 لے لیں یار، وہ آندا میں نہیں دینا، نکلا۔ پھر دوسری دکان دے گیا، انہاں نے پہلے ہی 5 لایا، تانوں کول گل سمجھ لگتی بھی، میڈیا کے چلتا پیا کہ کان کھودنے ایک ہیرا ملیا دنیا تو سب تو زیادہ کروڑاں دا، استاد نے کیا، اس کی قدر وہ کرے گا جو پہچانتا ہے، قرآن کی قدر وہ کرے گا جس کو درد ہے کہ میرے کو پلے کوئی شے پڑ جائے، تو جو ساڈا نال اشر ہوندا تواڈے سامنے ہی ہے، 3 صفحہ نمازیاں دے تے 4 ٹوٹر بندے باقی سارے گھراں ٹر جاندے، بعد اتاں یار تبدیلی نہیں آندی، طبیعت ٹھیک نہیں ہوندی، شیطان جان نہیں چھڑدا، پیڑے سفرے نہیں ہونے بند ہوندے، کدی ٹٹی بند ہو جاندی ہے، کدی پیشاب بند ہو جاندا ہے، کدی فلانی شے بند ہو جاندی ہے، یہ بند تے ہر شے ہونی،
تو یا یہ کہو کہ حاجی ارشد نو کہو کہ ابھی بند کرا دے، بھی سانو کیوں ٹکر مرواندے رہندے ہو جدا فائدہ کوئی نہیں دے تے سبحان اللہ کے سکنا انہاں لے کہہ چھڈو۔ ایک مثال دواں میں تو حاجی صاحب اجاز سے میں جمعے دے خطبے چ بیان کیتا سی، جو حدیث رسول ہے رسالت باب نے فرمایا کہ جمعے والے دن اللہ فرشتوں کی ٹیم بھیجتے ہیں، وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھتے ہیں اور پہلے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں جن کے نام اونٹ کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے۔ کس نے بیان کیا ہے؟ سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ نے، اور ان کا فرمان ہے کہ مقبول قربانی کا ثواب جو رجسٹرڈ ہے اللہ کے ہاں، قبول ہو گئی اجر ملے گا اونٹ کی قربانی کا۔ ساڈے جو میرا خیال میری سمجھ دے کوئی نہیں، حاجی صاحب شاید کر دے اونٹ کی قربانی ساڈے جو کوئی نہیں کرتا تے مہینے چ 4 جمعے آتے ہیں تے مہینے 4 اونٹ دیاں قربانیاں تے ثواب اسی لے سکتے ہیں صرف 36 مسیتے آ کے تے اللہ دے فضل وہ بھی نہیں آتے۔ پھر اس تو بعد گائے کی قربانی، پھر بکرے کی قربانی، پھر ککڑ کا صدقہ، پھر انڈے کا صدقہ۔ امام نے خطبہ شروع کر دیا، رجسٹر بند کر کے فرشتے درس سنتے ہیں، خطبہ فرشتے سنتے ہیں آسمان دے تے بھلے والے گھر بیٹھے آبادی میں وزیر والے تاریاں لاندے پھردے ہیں۔ جنانی نے پوچھا آج کی پکانا ہے؟ وہ آدھی پرے مٹر لے آویں، وہ پرے مٹر لبدا پھردا۔ مولوی خطبہ دے دے نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اے نعرے ماردا ہے، وہ پرے مٹر لبدا پھردا۔ اللہ نے فرمایا وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو، اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ۔ وہ اندر بعد ویکھی جائے گی، پر رات کو روٹی تو کھانی ہے نا۔ تو بات اگے جو میں نے سنانی، یہ حدیث سنا کے تے میں پھر کیتا تبصرہ کیتا جو میں موقع حاجی صاحب سننے والی گل ہے۔ ایک فرشتہ بولدا یار وہ لسٹ ویکھو کہ جڑے پہلا آنے والے نے جی مسجد دا صدر دا نام ہے، سبحان اللہ کو نا وہ فرشتے آندے جی صدر صاحب دا نام کوئی نہیں، وہ پہلی لسٹ ہے جڑی۔ پھر وہ پوچھتا ہے جی یہ جڑا خزانچی ہے وہ دا نام ہے، وہ دا بھی نام کوئی نہیں۔ ناظم دا نام ہے، وہ دا بھی کوئی نہیں۔ تے سرپرست دا نام وہ دا بھی کوئی نہیں۔ تو فرشتہ جلال جا کے کہنے لگا وہ انہاں نے تو مامے خان بنایا تے مسیطے وڑدے ہی نہیں۔ ایک فرشتہ آندا چل یار کام بھی تے ہوندے نہ، کوئی بیمار ہو جاتا بندہ، کوئی وانڈے ٹوٹ جاتا بندہ، کسی کام پہ جاتا، چلو دوسرا جمعہ آ گیا پھر حال، تیسرا جمعہ پھر حال، چوتھا جمعہ پھر حال۔ وہ فرشتہ جلال جا کے کہنے لگا یار انہاں دے پھٹیاں تو نام لکھا کے ختم کرو، وہ یہ تے قبض کا فرق کر دیو انہاں دا، یہ فلانے چودھری نے مسیطے وڑدے نہیں، جمعہ سنتے نہیں، درس سنتے نہیں، تے کیوں لیڈر بنایا جی انہاں نوں؟ اے فرشتے نے جلال جان کے فرمان جاری کیتا پھٹیاں ہی لوا چھڈو انہاں دی، اسی نہ پھٹیاں لوانے ہیں، نہ مسیطے واڑنے ہیں، نہ بہدے نے نہ جاندے نے، نہ درس بند کراندے نے، نہ اینو چالو کراندے نے۔ کیوں جی تہاڈے ذمہ گل ہے، اس تے کو کار کرو، جے کم ٹھیک نہیں تے بند کرا دیو، جے ٹھیک ہے تے بندیاں نوں وڑو، ڈانگا لے کھلو تے مرو تے بہو کے سنو۔ اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے، اس تے کو غور کریے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے، بوتروں کا وہ ادھر آ جا، درس سن، خطبہ سن، فلانی شے سن، لا یسمعوا، تو سنتے ہی نہیں۔ پھر وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ دیکھتے ہیں گویا آپ کو دیکھ رہے، اور تصویر کو آپ دیکھو تو تصویر دیکھتے جاؤ گے تو پتہ چلے میں دیکھ رہی ہے، فرمایا دیکھتے نہیں۔ اس طرح بت کی نظروں میں آنکھیں ڈالو، آپ بت کھلارے نہیں ہو پینٹا پا کے، سارے بازار بھرے پے نے بت کروڑوں سے امام الانبیاء آئے، اساں ماشاءاللہ آلات ساری دکاناں دے بت بنا رہے تے بعد جاندے برکت ہو نہیں پئی، سمجھ نہیں آندی باجی، بازار بڑا ٹھنڈا ہے، کنے بت تک کھلارے نے گلی دے، بت ہی کھڑے کیے ہوئے نا، وہ پینٹا پا کے کچھے پا کے سارے پینٹا بیچن واسطے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وہ گویا دیکھ رہے ہیں، وہ ہم لا یبصرون، وہ بیچارے دیکھتے نہیں ہیں۔ خذ العفو، رسول پاک اللہ نے فرمایا جا درگزر کرو، وامر بالعرف، اچھائی کا حکم کرو، اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرو۔ جو بین بجانے والی بات ہے، ان کو ایک بار سمجھایا، 2 بار سمجھایا، منتیں کی، ترلا کیا، جنہوں گھٹ کے آکھے نہ آیا کرو، وہ مہینہ مسیطے نہیں وڑدا۔ یہ میرا ذاتی ترجمہ ہے، جنہوں پیار نہ کہیے نا یار تسی جوان ہو، اچھے لگدے ہو، پڑھے لکھے ہو تے مسجد آیا کرو، وہ نمازاں بھی چھڑ جاندے۔ تے جنہوں پیار نہ کہ یار درس سنیا کرو، تانوں کو مسئلے دی سمجھ لگے، قرآن دی تصحیح ہوے بعد، وہ چپ کر کے دڑ وڑدا ہے، او کو بولنا بھی چھڑ دیندا ہے تے سلام لینا بھی چھڑ دیندا۔ اے حشر ساڈے نال جے کرو تے پھر محلہ چھڈن والی گل ہی رہ گئی، باقی تو اور کچھ نہیں۔
اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس بات پر غور کریں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، یا پھر سانو غور کرنا پڑے گا۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، بہت جن کو پوچھتے ہو؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون، اور ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، ارشاد ہوتا ہے بلاؤ اپنے سارے شرکاء کو، ثم کیدون، پھر میرے خلاف سازش کرو، مکر کرو، ہیلے کرو، فلا تنظر، مجھے مہلت نہ۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے سب سے کہو میرا کوئی نقصان کر، نہیں کر سکتے۔ ان سے کہو کہ میرا پیشاب بند کرو، نہیں کر سکتے۔ آنکھیں بند کرو، نہیں کر سکتے۔ بلاؤ ان کو، لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ ان ولی اللہ، میرا کارساز اللہ نے اعلان رسول پاک سے فرمایا، میرا کارساز اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے اللہ نے کتاب نازل، یہ قرآن نازل فرمایا ہے، وہو یتولی الصالحین، صالحین کا وہی کارساز ہے۔ والذین تدعون من دونی، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا بلاتے پکارتے ہو، لا یستطیعون، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم نہ وہ اپنی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، دفاع کر سکتے ہیں۔ وہ ان تدعوهم الى الهدى، ہدایت رشد کی طرف تم دعوت دو، لا يسمعون، سنتے نہیں مسکین۔ وتراهم ينظرون الیک، اب دیکھتے ہیں گویا وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وهم لا يبصرون، اور جب کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ پیر صاحب والتے ہیں، نظر نہیں آئے؟ ہاں جی، طبیعت خراب ہے؟ اچھا ہے، اچھا اللہ سے دے۔ ہیں؟ اللہ رحم کرے، اللہ آسانی کروائے۔